السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، انشاءاللہ تعالی آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے پہ غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے دین سے ہمیں دور کر دے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا اے رسول بلغ پہنچا دیجئے، ما جو انزلہ نازل کیا، الیکا طرف آپ کی، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، یعنی آپ کے رب کے طرف سے جو نازل کیا گیا ہے وہ آپ پہنچا دیجئے۔ وَإِن اور اگر لم نہ تفعل آپ نے کیا ایسا، فما تو نہیں، بلغتا پہنچایا آپ نے، رسالتہ پیغام اس کا، واللہ اور اللہ یعصمو کا وہ بچائے گا آپ کو، یعنی جب آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے، رسالت کا حق ادا کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں وعدہ فرمایا واللہ اور اللہ یعصمو کا وہ بچائے گا آپ کو، من الناس لوگوں سے۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، قوما اس قوم کو، کافرین جو کافر ہے۔ تو جو کفر کرتے ہیں، حق بات آ جانے کے بعد اس کا انکار، حق بات کو سمجھ لینے کے بعد اس کا انکار کرنا، یہ کفر ہے، یعنی چھپا لینا۔ کفر کی میننگ ہوتی ہے ویسے چھپا لینا، کہ حق بات آئی تھی لیکن اسے چھپا لیا، اس کا انکار کرنا، حق بات کو جان بوجھ کر کے اس کا انکار کرنا۔ تو جو حق بات آ جانے کے بعد اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت عطا نہیں فرما۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لستم نہیں ہو تم، علی شیء کسی چیز پر، یعنی کسی دین پر تم نہیں ہو، حتی یہاں تک کہ تقیمو تم قائم کرو، تورات کو، یعنی تورات پر عمل کرو، والانجیل اور انجیل کو، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکم طرف تمہاری، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، تو تورات انجیل اور تمہارے رب کی طرف سے تو تمہارے اوپر نازل کیا گیا، یعنی قرآن، اس کی اتباع کرو، یعنی یہ دین ہے۔ ولا یزیدن اور البتہ وہ ضرور زیادہ کرے گا، کثیرن کثیر تعداد کو، منہم ان میں سے، ما جو کچھ، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا طرف آپ کے، من ربکا آپ کے رب کے طرف سے، طغیان سرکشی میں، وکفرا اور کفر میں، یعنی یہ بھی قرآن سننے آپ کے پاس آئیں گے لیکن اس کے باوجود بھی ان کا کفر اور بڑھے گا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے جو کل کی کلاس میں بیان کیا گیا تھا کہ قرآن کو سننے کے لیے ایک ایمان والے آتے ہیں اور ایک غیر ایمان والے آتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو ہنسی اور مذاق کرتے ہیں، تو ان کا کفر بڑھتا ہے، اور ایمان والے آتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے اور ان کا کفر بڑھتا ہے۔ فلا پس نہ تاسا آپ افسوس کیجئے، علی القومی اس قوم پر، الکافرین جو کافر ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے پر افسوس کرتے، فکر مند ہوتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم پر آپ افسوس نہ کریں کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے، انہوں نے آپ کو جاننے اور پہچاننے کے بعد آپ کی تکذیب کی ہے، انکار کیا ہے۔ ان الذین ان بے شک الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، والذین اور جو ہادو یہودی بن گئے، والسابئون اور جو سابی ہیں، والنصارى اور جو
نصارہ ہیں یعنی عیسائی ہیں، اور جو سابی اس کو کہتے ہیں جو کسی دین پر نہیں ہے۔ من جو کوئی آمنا ایمان لائے، یعنی جو یہودی ہو، نصرانی ہو، یا کسی اور مذہب کا ہو، یا کسی بھی مذہب کا نہیں ہے، اور وہ ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے عمل کیا نیک۔ تو پہلی شرط کہ وہ ایمان لائے، ایمان لائے یعنی اللہ پر، اللہ کے نبی پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، یعنی اسلام قبول کرے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، وعمل اور اس نے عمل کیے، صالحا نیک عمل، اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے پہ اس نے عمل کیا، فلا تو نہ خوف کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے، یعنی آخرت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ اس دنیا کو چھوڑنے کا انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ لقد البتہ تحقیق اخذنا لیا ہم نے میثاقا پختہ عہد بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور بھیجے ہم نے الیہم طرف ان کے رسولا کئی رسول، یعنی ہم نے ان سے عہد لیا تھا کہ نبیوں کی بات کو مانو گے اور جو کتاب ان کے اوپر نازل ہوگی اس کی اتباع کرو گے، اور کئی رسول ہم نے ان کو بھیجا۔ کلما جب کبھی جاءہم آیا ان کے پاس رسول کوئی رسول، بما ساتھ اس کے جو لا تہوا نہیں چاہتے تھے انفسہم نفس ان کی، یعنی جب رسول آیا اور انہوں نے ایسی بات بیان کی جو ان کی نفس پسند نہیں کرتی، ان کی مرضی کے، ان کی خواہش کے خلاف بات ہو گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ فریقاً ایک گروہ کو، کذبوا انہوں نے جھٹلا، تو انبیاء کے ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک گروہ کو یعنی انبیاء کے دوسرے گروہ کو، یقتلون وہ قتل کرتے، یقتلون وہ قتل کرتے۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے رب کے طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دی۔ یہاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے اور رسول کہہ کر کے خطاب کیا جا رہا ہے، اور رسالت بتائی جا رہی کہ آپ کے طرف جو نازل کیا گیا وہ لوگوں تک پہنچائی۔ کیا نازل کیا گیا؟ جو وحی نازل کی گئی، اور وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، جو تلاوت کی جاتی ہے اور جو تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی قرآن اور حدیث۔ تو قرآن اور حدیث جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے وہ آپ کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہم اپنا حال دیکھیں، جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو نازل ہوا ہے وہ پہنچانا ہے، کیا ہم کچھ اور پہنچا سکتے ہیں؟ اپنا لاجک، اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی خواہش، اپنا مفاد جس میں ہے، ہرگز نہیں۔ ہمیں بھی وہی پہنچانا ہوگا جو اللہ کے کلام میں ہے، نبی کے فرمان میں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کے پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، یعنی یہ پیغمبری کا یہی حق ہے کہ جو پیغام آپ تک پہنچایا گیا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی وجہ سے جو لوگ آپ کے دشمن ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ان سے بچائے گا۔ یہ مندی صورت ہے، اور مکہ میں آپ دیکھیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے آنے کے پہلے کیسے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ بہرحال آخر آیت کا ٹکڑا ان اللہ لا یہدی یہدی القوم الکافرین، یہاں پہ ایک اصول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہدایت سے دور کس کو کرتا ہے؟ اللہ کس کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی ہرگز نہیں دیتا ہدایت قوم اس قوم کو کافرین جو کافر ہے۔ کافر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس حق پہنچا اور اس نے انکار کیا، جس نے حق کو جان لیا، سمجھ لیا، جیسے یہودی اور نصرانی، اور یہ آیت تو نصرانی یہودی اور نصرانی کے لیے یہ کہ اس ضمن میں نازل ہو رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے بعد، جان لینے کے بعد، اور اپنی کتابوں سے آپ کی شناخت کر لینے کے بعد، آپ کی پہچان کر لینے کے بعد انہوں نے انکار کیا، صرف اس بغض کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے کہ ہم میں رسول کیوں نہیں آئے، ہم کیسے ان کی بات کو مانیں۔ تو جو حق بات سمجھ لینے کے بعد، تسلیم کر لینے کے بعد، جان لینے کے بعد اسے قبول نہیں کرتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے سے ہدایت کو چھین لیتا ہے، یا ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ آئیں اس کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 374، تبلیغ کا حکم
اور معصیت پر وعید۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد و رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں یا ایھا الرسول کے نام سے مخاطب فرمایا ہے، یعنی رسول کے نام سے آپ کو خطاب کیا اور حکم دیا ہے کہ وہ سب کچھ لوگوں کو پہنچا دیں جسے اللہ نے آپ پر نازل کیا۔ وہ سب کچھ پہنچا دیں جو آپ پر نازل کیا گیا، وہ سارا کے سارا پہنچا دیں۔ تو آپ نے بھی اس ارشاد باری تعالیٰ کی تعمیل میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ نہ آپ نے دن کو دن سمجھا، نہ رات کو رات سمجھا، نہ کبھی دشمن کا خوف کیا۔ آپ نے اپنی دولت سب کچھ قربان کر دی۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے پاس اس قدر دولت تھی کیونکہ آپ انٹرنیشنل تاجر تھے، دوسرے ملکوں میں بھی آپ کا سامان جاتا تھا، 7 پیڑھی بیٹھ کر کے کھاتی اور ختم نہ ہوتا، اس قدر دولت مند تھے، لیکن آپ نے اپنی دولت اس پیغام کو پہنچانے کے لیے لگا دی۔ آپ کی عزت مکہ کے اندر صادق اور امین کہے جاتے تھے، لیکن اس پیغام کو پہنچانے کی وجہ سے لوگ آپ کے دشمن بھی ہوئے اور آپ کی عزت کو پامال کیا، آپ کو پاگل، مجنون اور دیوانہ اور جادوگر تک کہا۔ تو آپ نے اپنی عزت کو بھی قربان کر دی، اپنی دولت کو بھی قربان کر دی۔ آپ نے اپنے گھرانے، اپنی فیملی کو، 2 بیٹی کو طلاق دے دی گئی صرف اس لیے۔ والد یہ کہتے ہیں کہ لات، عزا، منات اور یہ خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے، کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو اپنے گھر کو بھی آپ نے داؤ پر لگا دیا۔ آپ کے دوستوں کو مارا جاتا، گھسیٹا جاتا، جلایا جاتا، باندھا جاتا، لیکن آپ نے دوستوں کی بھی دوستی کو داؤ پہ لگائی اور اپنی جان تک کو، کہ مکہ کے اندر جب آپ نماز پڑھتے خانہ کعبہ کے اندر تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈالی جاتی، کبھی پھندا مارا جاتا، کبھی کچھ، تو سب کچھ داؤ پر لگایا اور اپنے آپ کو گویا کہ 23 سال آندھی اور طوفان کے حوالے کر دیا اور اس پیغام رسالت کو ساری دنیا تک پہنچا دیا۔ آپ کے صحابہ کے ذریعے سے ساری دنیا تک آپ نے اس پیغام کو پہنچا دیا۔ امام بخاری نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی میں سے کچھ چھپایا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ارشادات اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دیجیے۔ تو یہ سب کے سب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچائے۔ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے کچھ چھپایا ہے، گویا کہ اس نے جھوٹ کہا۔ اب بعض لوگ، یہ بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 4612 اور مسلم شریف حدیث نمبر 177 کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے، تہمت ہے کہ رسول اللہ نے کچھ باتیں اپنے اہل بیت کے لیے چھپا لی تھی اور یہ علم سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، یعنی حضرت علی کو بتایا تھا اور حضرت علی نے اس بات کو اپنے جو خاص تھے ان کو بتایا اور یہ پیری مریدی کا سلسلہ وہاں سے جوڑتے ہیں۔ یہ اس آیت کے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ عائشہ نے فرمایا کہ جس نے ایسا کہا اس نے جھوٹ کہا۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ جو پہنچایا گیا آپ تک وہ آپ پہنچا دیجئے، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز لوگوں تک پہنچا اور اس عقیدے کو رد خود حضرت علی کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 111 کہ حضرت علی نے خود اس بات کو رد کیا کہ اور کہا کہ جو کچھ رسول مکرم تک نازل کیا گیا وہ آپ نے ساری امت تک پہنچا۔ وضاحت کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 111۔ یہ پیغام پہنچانا ایک ذمہ داری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام زہری کا بھی یہ قول بیان کیا ہے کہ اللہ کے ذمے پیغام بھیجنا اور رسول کے ذمے اسے لوگوں تک پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے اسے تسلیم کرنا ہے، اسے قبول کرنا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7530 جب آپ نے حجۃ الوداع میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو پہنچانے میں کس قدر محتاط تھے یا فکر مند تھے اور اس ذمہ داری کو کس طرح آپ نے ادا کیا اور کیسے فکر مند تھے کہ حجۃ الوداع میں بدائی کا حج، جس حج میں 40,000 کے قریب صحابہ اکرام موجود تھے اور آپ نے اس مجمع میں ارشاد فرمایا جو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یعنی حجۃ الوداع کے دن اس دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تم سے پوچھا جائے گا کہ محمد رسول اللہ نے پیغام پہنچایا تھا نہیں تو تم میرے بارے میں کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا ہم سب یہ گواہی دیں گے کہ بے شک آپ نے پیغام رسالت کو پہنچا دیا، ادا فرما دیا، یعنی حق کے رسالت کو آپ
نے ادا فرما دی. آپ نے ایک ایک چھوٹی اور بڑی بات پہنچا دی اور امت کی ہمدردی اور خیرخواہی کی سے پہنچائے نہیں، امت کی ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ پہنچا دیا. تو آپ نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھائی، یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اس کے ساتھ ان کے طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ یہ احساس صرف کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، اس وقت بھی آپ دیکھیں، پہلے اس حدیث کا نمبر لکھ لیں، مسلم شریف، بخاری شریف، حدیث نمبر 1739 1739 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1218 1218. زندگی کے آخری ایام میں دنیا سے رخصتی ہے اور اس فکر کی اس پیغام کو میں نے لوگوں تک پہنچایا ہے. حشر کے میدان میں لوگوں سے یعنی امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی نے، جیسے نوح علیہ السلام سے جب پوچھا جائے گا نوح علیہ السلام کی امت سے، تو نوح علیہ السلام کی امت صاف طور پہ کہہ دے گی کہ نوح نے ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں پہنچا. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ امتوں سے پوچھا جائے گا کہ پیغام تم تک پہنچا تھا یا نہیں. ایک حدیث سماعت فرمائے جو امام مسلم نے اپنے مسلم میں لے کر کے آئے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی اپنے گھر کے پردہ ہٹایا اور آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی. کچھ ہدایت دینے کے بعد آپ نے فرمایا، اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ یہ آپ نے 3 بار ان الفاظ کو دہرایا. مسلم شریف حدیث نمبر 208 اور 479 479. تو اس طرح آپ نے اپنے رسالت کا حق ادا کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچا. اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا تو کتنا پیغام؟ اس کے تعلق سے ایک حدیث تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 375 میں لے کر کے آتے ہیں. علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی چھپایا تو آپ نے گویا اللہ کے پیغام کو نہ پہنچایا. تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا، تفسیر الطبری جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 414. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغام کے پہنچانے کے بعد وعدہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کے سر سے بچا لے گا، لوگوں کی دشمنی سے بچا لے گا. تو اس آیت کے آنے کے پہلے صحابہ اکرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا کرتے تھے، یعنی رات میں جاگا کرتے تھے کہ کوئی دشمن آپ کے اوپر حملہ نہ کرے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہٹا دیا کہ اب میری حفاظت کی ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لی. اور سبحان اللہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کا ذمہ لے لیا اور اس کلام کا تو آخرت تک کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے حفاظت کا ذمہ لے لیا. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ بھی نکلا، وہ وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو، وہ وحی مطلوع یا وحی غیر مطلوع ہو، وہ حدیث ہو یا قرآن ہو، اللہ نے ساری کی چیز کا قیامت تک کی حفاظت کا ذمہ لیا. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام حفاظت کیا کرتے تھے، پہرا دیا کرتے تھے. اس تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375 فرماتے ہیں، جیسا کہ امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، یعنی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ تھے اور رات میں آپ کی نیند کھلی اور میں بھی آپ کے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ایک کاش کوئی نیک صحابی آج رات میری حفاظت کرے، یعنی کوئی نیک صحابی میری حفاظت کرے، میرا پہرا دے. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، عائشہ فرماتی ہیں ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ ہتھیار کی آوازیں سنائی دینے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ھذا، کون ہے؟ آنے والے نے عرض کی میں سعد بن مالک. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ اس نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں آیا ہوں کہ آج رات آپ کا پہرا دوں، یعنی آپ کی حفاظت کے لیے میں آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو گئے حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹے کی آواز سنی. بخاری شریف حدیث نمبر 2885 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2410. مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے اور مسند احمد کے حوالے سے انہوں نے کہا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام پہرا دیا کرتے تھے لیکن بعد میں پہرا
نبی مکرم نے بند کر دیا۔ امام ابن ابو حاتم نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تم کو لوگوں کے سر سے بچا لے گا، تو آپ نے اپنا سر مبارک اپنے حجرے سے نکالا اور فرمایا لوگوں تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ، یہ حکم نازل ہو گیا کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو وہاں سے ہٹا دیا۔ یہ توقع کہ میرے رب نے یہ فرما دیا بس یہ ہو کر کے، اور آپ نے صحابہ اکرام کو وہاں سے ہٹا دیا۔ تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1174 173 اور 174۔ آیت کو ایک بار اور سماعت فرمائیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کے طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی نازل کیا آپ نے سارا کے سارا اس امت تک پہنچا دی اور حق کے رسالت کو ادا کیا ہر قسم کی قربانی دے کر۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو سارے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ اللہ آگے فرماتا ہے اور بلا شبہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جن تک حق بات پہنچ گیا اور حق کو جان بوجھ کر کے جنہوں نے انکار کر دیا، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت سے محروم کر۔ آیت نمبر 68۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم ہرگز اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے۔ اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے یعنی اصل دین پر تم نہیں آ سکتے، یعنی تم دیندار نہیں ہو سکتے۔ تو اصل دین کیا ہے؟ کیا ہے اصل دینداری؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ تم تورات، انجیل اور اپنے رب کے طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل نہ کریں۔ یعنی دینداری اور اصل دین یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو ٹھیک ٹھیک عمل کریں۔ اور یہ ٹھیک ٹھیک عمل کرنا کیا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق، آپ کے تفسیر کے مطابق اس قرآن پر عمل کریں جیسے صحابہ نے۔ حقیقت یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، نازل ہوا ہے، اس میں سے اکثر لوگوں کے سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث ہوگا۔ اس کی تفسیر کل جا چکی ہے کہ یہ وہی قرآن ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہے، اور سننے والے جو سن رہے ہیں اس میں دو فریق ہیں۔ ایک وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ آئے تو ان کا ایمان میں اضافہ ہوگا، اور جو کفر کیا ہے، جنہوں نے منافقت کی ہے، جنہوں نے انکار کیا ہے، ان کا کفر اور بڑھے گا۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ کافروں کی قوم کا غم نہ کریں۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلی، یعنی ابھی تک جو باتیں ہمیں پتہ چلی کہ اس رکوع کے اندر کہ آپ کی قربانی، کہ آپ نے اس پیغام رسالت کو پہنچانے کے لیے ہر قسم کی قربانی ادا کی، اور آپ کو ذمہ داری کا کس قدر احساس تھا کہ حجۃ الوداع میں بھی اور دنیا سے رخصتی کے وقت بھی آپ کو یہی خیال تھا کہ میں نے پہنچا دیا۔ اور پہنچانے کی کیفیت یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا اور آپ کافروں کی قوم کا غم نہ کریں، یعنی آپ غمگین ہو جاتے تھے جب یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، جب یہ قرآن پر یقین نہیں کرتے تھے، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ جیسے طائف میں جب سے لوٹ رہے تھے تو آپ نے یہی کہا کہ اے عائشہ، تیری قوم نے سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس دن ہوئی کہ لوگوں نے میری بات نہیں سنی۔ یعنی طائف والوں نے، طائف کا دن سب سے زیادہ آپ کو تکلیف دینے والا دن تھا، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے آپ کی بات یعنی کلام نہیں سنا، آپ کا فرمان نہیں سنا، اس پر ایمان نہیں لائے۔ اور سورہ کہف میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ غم کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ تو اس قدر فکر تھی اس قوم کو لوگوں جہنم کی آگ سے بچانے کی، دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچانے کی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت اور ہمدردی کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ لوگوں کے پاس جاتے اور انہیں سمجھاتے اور رات میں آ کر کے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی کا کیریکٹر، یہ ہے ہمارے نبی کا اسوہ لوگوں کو اس پیغام کو پہنچانے میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اندر بھی وہی صفت کو پیدا جو صحابہ کرام کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچائی گئی، آمین۔ آیت نمبر 69۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، اب جب یہ پیغام پہنچا تو وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اگر اس نے ایمان لا لیا ہے یعنی کلمہ شہادت اس نے پڑھ لی ہے، تو بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور جو لوگ یہودی ہوئے
اور سابی یعنی بے دین، نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، سابی تھے، اور نصرانی یعنی حامل انجیل، عیسائی جسے کہتے ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اب یہ جو بھی مذہب کے ہو، اگر یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل یعنی شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور شریعت کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، شریعت نام ہے اس کا، تو نیک عمل کرے تو ان میں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہو، تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا حشر کے میدان میں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت انہیں امن عطا فرمائے گا، یعنی انہیں معاف فرما دے گا ان کے گناہوں کو، اور وہ ان کو اس دنیا کو چھوڑنے کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ رسول کی بات یہاں پر نہیں آئی، یہاں صرف یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، جبکہ نیک عمل کے اندر یہ بات شامل ہے اور ایمان لانے کے اندر بھی یہ بات شامل ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حدیث سے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ یہ بیان فرما دیا کہ جو رسالت کو قبول نہ کرے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث اس طرح ہے جو امام مسلم نے روایت کیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں جو شخص بھی خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، وہ میرے متعلق سنے یعنی رسول اللہ کے متعلق سنے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہ لائے اور ایمان لائے بغیر وہ مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ کتنا ہی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے ایمان نہیں لایا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف حدیث نمبر 153 آیت نمبر 70، لقد اخذنا، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان کے طرف کئی رسول بھیجے۔ پختہ عہد لیا، کیا عہد لیا؟ کہ جب کبھی میرے رسول تم تک آئیں میرا پیغام لے کر کے تمہیں ان کے پر ایمان لانا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آیت کو پھر سے دیکھیں، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے یعنی اسرائیل کی اولاد سے، یعقوب کی اولاد سے علیہ السلام، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا یعنی وعدہ لیا اور ہم نے ان کے طرف کئی رسول بھیجے۔ جب ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے ان کی نفس پسند نہیں کرتی تو بعض نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو وہ قتل کر دیا کر۔ تو نبیوں کو جھٹلانے کی وجہ، جبکہ عہد کر چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اب جب بھی کوئی نبی آئیں گے تو ہم ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی تورات اور انجیل میں عہد لے چکا اللہ رب العزت سے، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بھی عہد لے چکا، لیکن جب کبھی بھی رسول ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، انکار کیا اور بعض کو قتل کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ جھٹلانے کی اور انکار کرنے، اور ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہوئے چلیں۔ وجہ یہاں پہ بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے ان کی نفس پسند نہیں کرتی، اس وجہ سے انہوں نے جھٹلایا اور قتل۔ جھٹلانے کی وجہ اور قتل کرنے کی وجہ منمانی زندگی جینا انہیں پسند تھا، اور منمانی زندگی جینے میں رکاوٹ پیدا ہوئی، اور حقوق بتائے گئے اللہ کے طرف سے، اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے کہ اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کی مخلوق کا حق، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرو، اور یہ چیز ان کی نفس کو گوارا نہیں۔ انہیں آزادی چاہیے تھی، انہیں خود ساختہ طور پہ جو انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بنایا تھا اس طریقے سے انہیں جینا پسند تھا، یعنی شرک، بدعت، منمانی عیاشی، شراب، جوا، چوری، مرڈر، ظلم کرنا، یہ انہیں پسند تھا، اور انبیاء اس چیز سے روکتے تھے تو یہ اس قدر ناراض ہوتے کہ انہوں نے کفر کر دیا اور یہاں تک کہ انبیاء کو قتل کر۔ ایک حدیث ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جہنم میں سب سے سخت ترین عذاب ان کو دے گا، سب سے سخت ترین، جس نے جو شرک اور بدعت کا داعی ہے، یعنی شرک کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، پیدا کرتا ہے شرک کو اور پہنچاتا ہے، اور دوسرا سخت عذاب اس کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل یا نبی نے اس کو قتل، مطلب اس قدر شرکس تھا کہ نبی نے اس کو قتل۔ یہ ایسی بدتمیز قوم، آیت نمبر 71، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس طریقے کا سلوک، آیت نمبر 71، صرف اس لیے کہ ان کی نفسانی خواہشات جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، آیت نمبر 71، اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی کوئی آزمائش نہ ہوگی، یہ ان کا خیال تھا، اور ہم سب جان لیں کہ ہماری آزمائش ہو رہی۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون ہے احسن عمل کرنے، تو اس نے آزمانے کے لیے پیدا کیا، ہم آزمائے جا رہے ہیں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے، چنانچہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، مطلب انہوں نے نبی کی بات کو سننا، ہدایت تھی اللہ رب العزت کی،
اس کا سننا اس سے انکار کیا، یعنی وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، یعنی پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ پھر اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر بھی اس میں سے زیادہ تر لوگ نبی کی بات کا انکار کیا، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے۔ اللہ نے پھر انہیں تنبیہ کر دی کہ تم یہ مت سمجھو کہ اللہ نہیں جانتا، تمہاری ساری نقل و حرکت کو جانتا۔ آیت نمبر 72، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم، یعنی جنہوں نے اللہ کا حق عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی کو دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا شخص کافر ہو۔ اللہ کا حق نبی کو دینے والا کافر ہو گیا، تو اللہ کا حق ولی کو دینے والا کیا ہو؟ آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں، لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا اس نے، قالو جس نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، اللہ تو وہی ہے جو مسیح ابن مریم، مطلب مسیح کو اللہ رب العزت کا درجہ دیا، مسیح کو اللہ کا، یعنی حاجت روا اور مشکل کشا کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ اس نے کفر کی۔ اور اب آگے مسیح علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعوت دی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت نہیں دی تھی کہ تم مجھے اللہ کا بیٹا یا اللہ کہہ دو، یا میری عبادت کرو، یا مجھ سے دعا کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا دعوت؟ وقال المسیح ابن مریم، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو۔ توحید کی دعوت، عبادت صرف اللہ کی کرو، اور وہ اللہ جو میرا اور تمہارا رب ہے، ہم دونوں کا رب وہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت سورہ مریم میں بھی اللہ رب العزت نے کوٹ کیا، نقل فرمایا، سورہ مریم آیت نمبر 30۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، خود کہہ رہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھے نبی بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو اللہ رب العزت نے سورہ مریم آیت نمبر 36 کے اندر نقل فرمایا، اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ۔ میرا بھی اور تمہارا بھی پروردگار، یعنی میرا بھی پروردگار اللہ رب العزت، وہ بھی میری پرورش کرنے والا، میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا، میری حفاظت کرنے والا، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے اٹھانے والا، سب کچھ میرا پروردگار جو ہے وہ اللہ ہے، اور تمہارا بھی پروردگار وہی ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ تو صاف طور پر، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جن کی لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، انہوں نے نہیں کہا، اکثر و بیشتر وہ بھی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ تلاش کرتے تھے، جو پیچھے آیت میں گزر چکے۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور ہر انبیاء نے جس طرح توحید کی دعوت دی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت پیش کی، اور اپنے آپ کا مقام بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے، لیکن میں اللہ رب العزت کا بندہ ہوں، عبادت تو اللہ رب العزت کی ہوگی۔ آخر میں اللہ فرماتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اگر تم نے ایسا کیا یعنی شرک کیا تو تمہارا کوئی، تم نے ظلم کیا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ تو ایسا شخص ظالم ہوگا، من انصار اور اس کا کوئی انصار نہیں ہوگا، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ نساء آیت نمبر 116 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا جسے چاہے گا بخش دے۔ سورہ نساء آیت نمبر 116۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے، جیسے فرمایا ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے کسی کو، ویغفر، اور وہ جسے چاہے گا بخشے گا، ما دون ذالک لمن یشاء، جس گناہ کو چاہے گا وہ۔ اس طریقے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت کو پھر سے سماعت کریں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی یہ کفر ہے، اللہ کا حق اللہ کی مخلوق کو یا اللہ کے بندوں کو یا اللہ کے نبی کو دے، جبکہ مسیح کی دعوت، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اللہ نے نقل کی، وقال المسیح ابن مریم، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا۔ انہو، اب دیکھیں توحید کی دعوت دینے کے بعد شرک کے انجام سے عیسیٰ علیہ السلام نے ڈرایا، اور بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، جس نے شرک کیا۔ اب یہ جس نے میں ہر کوئی شخص آ گیا، یہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، یہ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکات دینے والا کیوں نہ ہو، کیونکہ بنی اسرائیل آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو نصرانی ہے یہ کس قدر عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ کو پانے کے لیے یہ رہبانیت اختیار کرتے ہیں، یعنی پوری دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور جنگلوں اور پہاڑوں پہ نکل جاتے ہیں۔ کئی عورتیں نن بن جاتی ہیں، یعنی وہ نکاح نہیں کرتی، شادی نہیں کرتی، اپنی دولت عیسائیت کو بڑھانے میں اور عیسائیت کی تبلیغ میں اور لوگوں کی خدمت میں لگا دیتی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کو راضی کرنے
کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ نماز بھی پڑھتے تھے مکہ میں، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکات دیتے تھے، یہ سب کچھ تھا۔ اور ایک شخص جو قیامت تک آنے والا ہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے اور کتنی ہی عبادت کرے اور کتنی ہی دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، لیکن اس نے شرک کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اعلان فرما دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، جن نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، نار ہوگا۔ تو یہ کوئی بھی شخص ہو، یہ کتنی بھی نماز روزہ حج زکات کرتا ہو، اس کا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے دوزخ بتا دیا۔ جیسا کہ دوسری آیت میں سورہ نساء آیت نمبر 116 میں بیان کیا گیا کہ بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا، یعنی اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں اللہ چاہے گا تو اس کو بخش دے گا، لیکن اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اللہ کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا جس سے وہ چاہے گا بخش۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وما للظالمین، اور یہی لوگ ظالم ہیں، من انصار، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ظلم ہے اور ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ جہنم میں جانے کے بعد بھی، اور اگر ان کے کوئی رشتہ دار ہیں یا پہچان والے ہیں یا کچھ لوگ ہیں جو جنت میں چلے گئے ہیں، یا ویسے ہی یہ جنت والوں کو پکاریں گے کہ جنت کی کچھ کھانے کا ٹکڑا ہمیں دے دو، تو وہ کس طریقے سے ان کو دھتکار کر کے بھگائیں گے ان مشرکوں کو، یہ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف آیت نمبر 50 کے اندر ذکر کیا۔ اور دوزخی بہشتیوں سے پکار کر کہیں گے، مطلب جہنمی جنتیوں سے پکار کر کہیں گے کہ کسی قدر، یعنی کچھ بھی ہم پر پانی بہاؤ یا جو رزق اللہ نے تمہیں عنایت فرمائی ہے ان میں سے کچھ ہمیں دے دو۔ بتائیے جنتیوں کے پاس کیا کسی چیز کی کمی ہو؟ پانی، دودھ، شہد، ہر چیز کی ندیاں ہیں ان کے پاس۔ اور یہ جو جہنمی ہے یعنی جو مشرک ہے وہ اس سے جا کر کے بھیک مانگ رہا ہے کہ تمہارے پاس سے جو پانی ہے اور یہ جو کھانے کی چیز ہے کچھ ہم پر دے دو، کچھ ہمیں ڈال دو۔ تو وہ کیا جواب دے گا جنتی؟ وہ جواب دیں گے کہ بے شک اللہ نے بہشت کا پانی اور رزق کو کافروں پر حرام کر دیا۔ تم نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر جنت کی نعمتوں کو حرام کر دیا۔ ایسا دھتکارتے ہوئے ان کو نکال دیں گے۔ سورہ اعراف آیت، آج کی کلاس کی آخر دو آیت نمبر 73۔ یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی عیسائیوں کا یہ بدعقیدہ کہ وہ تین کو اللہ رب العزت مانتے تھے اور کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کی۔ اور اللہ رب العزت نے اب عقیدہ بتایا، صحیح بات بتائی کہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، نہ 33 کروڑ، نہ 3 اور نہ کوئی اور، صرف اور صرف قل هو اللہ احد، اللہ ایک، جیسے یہاں فرمایا وما من الہ الا الہ واحد، اور کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی عبادت کے لائق، کوئی حاجت روا اور کوئی مشکل کشا سوائے ایک معبود۔ وہ ایک ہی معبود ہے جو تمہارا مشکلوں کو دور کرنے والا، تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنا۔ یہ آیت کل انشاءاللہ تعالیٰ کل کی کلاس میں آئے گی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، تمہاری مصیبتوں کا دور کرنے والا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور کوئی۔ اور وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی جن لوگوں نے شرک کیا، تین کو اللہ کہا، اگر اس کام سے وہ باز نہ آئے، یعنی اگر باز آ جائے تو گنجائش ہے، ہاں یہاں پر توبہ کی دعوت دی۔ اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب، اور اگر باز آ گئے تو پھر وہ عذاب سے بچ جائیں گے، جیسے آیت نمبر 74 میں اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے۔ یعنی ایسے بھی اگر گناہ ہو گئے، دیکھیے اللہ کتنا رحمان ہے، کس قدر وہ رحیم ہے کہ وہ اب بھی دعوت دے رہا ہے کہ ایسا سخت گناہ، ایسا جرم تم نے کیا ہے کہ اللہ کا شریک تم نے ٹھہرایا ہے، اور ایسا شخص اللہ کے نزدیک شر البریہ یعنی بدترین مخلوق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی رحمت کہ اللہ رب العزت ابھی بھی توبہ کی دعوت دے رہا ہے کہ ابھی بھی توبہ کر لو اور اللہ کی وحدانیت کو قبول کر۔ پھر کیا وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانا، غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی دو صفات یہاں پہ بیان ہے۔ آخر آیت، مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت خالق اور مخلوق کا فرق یہاں پہ بتا، تین چیزیں قابل غور کہ بندے میں اور خالق میں کیا فرق ہے، مخلوق میں اور خالق میں کیا فرق۔ مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول، بلا شبہ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، یعنی وقتاً فوقتاً رسول آئے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ گزر چکے ہیں، یعنی ہمیشگی نہیں ہے
اور جو ہمیشگی جس کے ساتھ نہیں ہے وہ عبادت کا حقدار نہیں ہو سکتا. ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا الحی اور القیوم، یہ ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، اس لیے یہ عبادت کے لائق، اس لیے ان کی عبادت نہیں کی. یہ نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ رب العزت کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن عبادت کا حق تو صرف اور صرف اللہ، کیونکہ یہ رسول ہیں. ان کے پہلے بھی رسول آئے ہیں، یعنی وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنا. دوسری دلیل دی، اور ان کی ماں صدیق. تو یہودیوں کا بھی جواب اور عیسائیوں کا بھی جواب. یہودیوں نے جیسے بدتمیزی کی، اللہ رب العزت ان کے اوپر اپنی لعنت برسائے، تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ عیسیٰ کی ماں زانی نہیں، وہ تو صدیق ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ساری کائنات کا خالق اور مالک اس خاتون کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ وہ صدیق، جس کے صداقت اور جس کی خوبی اور جس کی پاک دامنی کو خود اللہ رب العزت بیان فرمائے، اس کو کسی کی گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی مریم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ صدیق. اور دوسری بات یہ پتہ چلی عیسائیوں کا جواب، جو انہوں نے اللہ کا شریک انہیں ٹھہرایا، تو اللہ نے فرمایا اور ان کی ماں، یعنی ان کی ولادت ہوئی، ان کی ماں تھی، اور جو پیدا ہو لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. تو جو پیدا ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا. تیسرا جواب دیا اللہ رب العزت نے، اور وہ دونوں کھانا کھاتے، اللہ ہی بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی نہ کھانے کی نہ پانی کی ضرورت، اور جسے کھانے کی اور پانی کی ضرورت ہو وہ اللہ کیسے ہو سکتا؟ اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے کیسی نشانیاں بیان کرتے ہیں، یعنی کس قدر اللہ رب العزت ان کو کھول کھول کر کے بیان کر رہا ہے. خالق اور مخلوق کا فرق بتا رہا ہے، کتنے اینگلوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی معرفت کرا رہا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ جاننے اور سمجھنے کے بعد انکار کرتے ہیں تو جیسے کہ پہلے آیت گئی، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے. تو دیکھیں ہم ان کے لیے کیسے کیسے نشانیاں بیان کرتے ہیں. یہ سب نشانیاں ہیں نا. والدہ تھی، وہ پیدا ہوئے تھے، وہ کھانا کھاتے تھے، اور دونوں بھی، ماں بھی، حضرت مریم علیہ السلام بھی کھانا کھاتی تھی، یعنی ان کو غذائیت کے لیے وہ محتاج تھی اللہ رب العزت کی غذا کی. اور ان سے پہلے بھی انبیاء آئے اور گئے ہیں، تو اللہ رب العزت کئی زاویے سے، کئی اینگل سے انہیں سمجھاتا. دیکھیں ہم ان کے لیے کیسی کیسی نشانیاں بیان کر، پھر دیکھیں وہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں. اتنا سب کچھ دیکھنے اور جاننے کے بعد بھی وہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے وہ کیسے کسی اور کو اللہ رب العزت کا حق دیتے ہیں. کل ایک خاص اس کے بعد والی آیت جو بہت ہی جامع آیت ہے توحید پر، کہ اے نبی کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نقصان اور نفع کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، نہ کوئی نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پر. یہ آیت انشاءاللہ تعالی کل اس کی تفسیر ہوگی، اور اللہ ہی تو خوب سننے والا اور خوب جاننے. آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ ہمیں ایمان عطا فرما، اس کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہمیں زندہ رکھ اے خالق مالک تیرے کلام اور تیرے نبی کے فرمان پر عمل کرنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.